اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم وعلی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطبا لامیر المؤمنین سر اللہ فی العالمین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ یا علی تمنا جبریل ان یکون من بنی آدم لیفعل 7 اشیاء الصلاۃ فی الجماعۃ۔ برادران و خواہران ایمانی، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جناب سید شہزاد رضا آف جلال پور جٹہ کے والدین شریفین سید امداد علی شاہ، سیدہ پروین اختر کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں بارگاہ ایزدی میں بوسیلہ محمد و آل محمد علیہم السلام مستدعی ہوں، درخواست گزار ہوں، دعا گو ہوں کہ وہ ذات برحق ان دونوں سادات کرام جعفری سادات کے درجات کو متعالی فرمائے، اور جتنے بھی ناظرین و ناظرات اس وقت اس مجلس کو فیس بک پر یا المہدی ٹی وی پر سن دیکھ رہے ہیں یا بعد میں سنے دیکھیں، ان سب کے مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ میرے والد بزرگوار، میری ہمشیرہ اور میرے جو اعزہ و اقربا ہیں، ان کو بھی اللہ جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے۔ حضرات و خواتین، آج کی مجلس کا جو عنوان ہم نے رکھا ہے وہ فرمائشی ہے۔ کچھ ہمارے احباب نے ہم سے یہ فرمائش کی ہے کہ ایک مجلس ہم نے پڑھی تھی امام علی سینٹر، کوئینز بولیوارڈ، نیو یارک میں، اور وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی تھی صحیح معنی میں، تو وہاں ہم نے جو ایک روایت بیان کی، آج اسی روایت پر ہم پوری مجلس پڑھ رہے ہیں۔ وہ روایت یہ تھی، پہلے روایت سن لیجئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو خطاب فرما کر ارشاد گرامی فرمایا، یا علی تمنا جبریل ان یکون من بنی آدم لیفعل 7 اشیاء۔ اے علی، جبریل نے یہ خواہش کی، سید الملائکہ خواہش کر رہے ہیں اولاد آدم سے ہونے کی۔ یا لیتنی کنت انسانا، یعنی یوں میں کہہ دوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کاش میں انسان ہوتا۔ یہ تمنا کی ہے، کیوں؟ تاکہ وہ 7 کام انجام دیتے جو بنی آدم کرتے ہیں۔ نمبر 1، الصلاۃ فی الجماعہ۔ نمبر 2، مجالسۃ العلماء۔ نمبر 3،
अस्सुल्हु बैनल इत्hnैन। नंबर 4 इकरामुल यतीम। नंबर 5 इयादतुल मरीद। नंबर 6 इत्तिबाउल जनाजा। और नंबर 7 सक़युल माए फिल हज, यानी सक़युन नास फिल हज। हज़रात व ख़वातीन, ये ऐसा कंप्रीहेंसिव मैसेज है, ऐसा काबिल इम्तिसाल पैगाम है, ऐसी हिकमत नादार है, ऐसी सबील हिदायत है, ऐसा तरीक़ है, जो ऐसा रास्ता है जो सिर्फ इराअतुत तरीक़ तक ही नहीं बल्कि ईसाल इलल मतलूब तक का काम करता है। आज की हमारी मुकम्मल मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी एक हदीस के बारे में है। आइए एक एक को 7 कामों में से एक एक को हम बररसी कर लेते हैं। जैसे हफ्ते के अय्याम 7 हैं, जैसे आसमान 7 हैं, जैसे कुरान कहता है वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम। और ऐ मेरे हबीब, ताकीक हमने आपको अता किया, दिया, ये ता के साथ है, देने के माने में आता है। हमने आपको 7 आयतों वाला सूरा, मुकर्रर मानी रखने वाला, 2 बार नाजिल होने वाला दिया और कुरान अज़ीम दिया। जिस तरह कि खुद 14 हस्तियों के नाम अगर रिपीटेड निकाल लिए जाएं तो भी 7 बनते हैं। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जाफ़र, मूसा सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन। ये जो 7 चीज़ें आज आपकी खिदमत आलिया में पेश की जा रही हैं, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अलामात अहलिल जन्नते सबअतुन मसलन, अगर आप अल-मवाइज़ुल अददिया मुलाज़ा फरमाएं, जिसका तर्जमा हो, तहज़ीब हो, तशरीह हो, तलख़ीस मेरे उस्ताद बुज़ुर्गवार हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा मीर्ज़ा हाज शेख अली अल-मिश्कीनी रईस मजलिस ख़ुबरगान यानी सदर मुज्तहिदीन ईरान ने फरमाई थी। और मैंने उन बुजुर्गवार की खिदमत में लगभग 30 कुतुब का दर्स खारिज हासिल किया, जिसमें किताबुल खुमुस भी है, जिसका दर्स खारिज आजकल खुद मैं कह रहा हूँ। हज़रात व ख़वातीन, उसमें आपको 7 के अदद की बड़ी चीज़ें मिलेंगी, मगर आज दामन वक्त कोता है, बग़ैर किसी और मुक़दमे के इन 7 अफ़आल को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अस्सलातो फिल जमाअत। जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अगर मैं इंसान होता तो मैं नमाज बा जमाअत पढ़ता। आजकल नमाज बा जमाअत को मुसलसल नज़र अंदाज कर दिया गया है। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऐन नमाज के वक्त मस्जिद के साथ मुल्हका स्टोर्स में दुनियावी
خرید و فروخت کر رہے ہیں اور صرف ایک دیوار ساتھ جماعت کی نماز ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی۔ ایسے معاشروں میں کیا مارکیٹنگ ہوگی اقیم الصلاۃ لذکری کی، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کی، وارکعی مع الراکعین کی، وارکعوا مع الراکعین کی، وکونوا مع الصادقین کی، وابتغوا الیہ الوسیلہ کی، الصلاۃ قرۃ عینی کی، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها کی۔ آج کل نماز کو مطلقاً نظر انداز، نگلیکٹ، اگنور کیا جا رہا ہے، غیر مہم بنایا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں تو ائمہ اطہار کے واضح ارشادات موجود ہیں۔ فلیس منا، جو شخص نماز کو اہمیت نہیں دیتا وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر بالخصوص نماز با جماعت، حضور تو اپنے نابینا صحابی سے فرمائیں کہ تمہیں نماز با جماعت کی چھوٹ نہیں مل سکتی۔ اصحاب سے کہتا ہوں وہ رسی بٹے ہیں، تم رسی پکڑ کے آؤ، مگر جماعت کی نماز فجر کی مستثنا نہیں ہوگی تم سے بھی جو نابینا ہو۔ یہ خیرہ خیرہ دیکھنے والے، 18 گھنٹے دنیا کو دیکھنے والے، ایک 15-20 منٹ نماز جماعت کے لیے نہیں نکال سکتے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ 10 افراد سے زیادہ اگر جماعت والوں کا کورم بڑھ جائے تو اللہ فرماتا ہے اب تم فرشتوں ہٹ جاؤ، تم اب ثواب نہیں لکھ سکتے، اب میں جانوں ہوں اور میرا بندہ جانے جو نماز با جماعت پڑھ رہا ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، روایتوں میں مسجد میں نماز پڑھنے کا درجہ زیادہ ہے، جماعت میں نماز پڑھنے کا درجہ زیادہ ہے، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا درجہ زیادہ ہے۔ شروع ہوتے ہوتے 1,00,000 رکعت تک چلا جاتا ہے، ایک رکعت کا ثواب اگر بیت اللہ الحرام میں نماز پڑھی جائے اور پھر با جماعت پڑھی جائے تو اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، با جماعت نماز کو اہمیت دو، جمعہ و جماعت کو اہمیت دو، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم اور ائمہ اطہار وقت پہ نماز ادا فرماتے تھے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ حضرت بلال کو حضور کا ایک جملہ، ارحنا یا بلال بالاذان، اے بلال اذان کہہ کر ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ علی کے شیعوں، آپ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچنی چاہیے اذان کے ساتھ۔ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میں انسان ہوتا تو جماعت میں نماز پڑھتا، فرادہ نماز نہ پڑھتا۔ جماعت کی نماز کے لیے اگر نماز کو مؤخر بھی کر دیا جائے تو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اول وقت میں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا کام، یا علی، جبریل نے جو کہا کہ کاش میں انسان ہوتا تو دوسرا کون سا کام کرتا؟ مجالست العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھتا، علماء سے استفادہ کرتا، علماء سے سیکھتا، علماء کے پاس بیٹھ کر بسیار ثواب کا مستحق و مستوجب قرار پاتا۔ ایک کتاب ہے عنوان الکلام، جب میں امریکہ آیا تھا 1990 میں تو یہ کتاب میں نے اپنے ساتھ رکھ لی تھی، فارسی کی کتاب ہے۔
اس کتاب میں روایت لکھی ہے کہ 1 گھنٹہ عالم کی خدمت میں کسب فیض کرنا 22 ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ عالم کے ساتھ جلوس ساعتن خیر من عبادت سنہ، ایک سال کی عبادت سے ثواب بڑھ جاتا ہے عالم کے پاس بیٹھ کر دین و شریعت سیکھنے کا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا، امام کھڑے ہو گئے احترام میں۔ شخص بھی کیا تھا؟ بچہ تھا، نابالغ۔ اصحاب نے پوچھا، رسول خدا کے فرزند ارجمند، ہم آتے ہیں، بوڑھے صحابی ہیں، آپ کھڑے نہیں ہوتے، یہ بچہ چھوٹا سا آیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، مرحبا بے وصیت رسول اللہ، رسول نے ہمیں اس کی وصیت فرمائی تھی، من اکرم عالما فقد اکرمنی، جو عالم کا احترام کرتا ہے، نبی نے فرمایا وہ میرا احترام کرتا ہے۔ ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، ومن اہان عالما فقد اہاننی، ومن اہاننی فقد اہان اللہ۔ اکرام عالم احترام نبی ہے، احترام نبی احترام خدا ہے، اہانت عالم اہانت رسول ہے، توہین رسول توہین خدا، پناہ بخدا۔ حضرات و خواتین، علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا مستحبی نماز و روزہ سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس لیے کہ حلال محمد کے حلال ہونے کی سبیل ہوتی ہے، حرام محمد کے حرام ہونے کی سبیل ہوتی ہے۔ حضور ایک روز مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں 2 محفلیں تھیں، 2 نشستیں تھیں۔ ایک طرف لوگ یعلمون و یتعلمون، دوسری طرف لوگ یعبدون۔ ایک طرف لوگ پڑھا رہے تھے دین، دوسری طرف لوگ عبادت کر رہے تھے۔ فرمایا کلتاہما علی الخیر، بعض میں کلاہما بھی ہے، مجلس مذکر ہے، کلاہما علی الخیر، دونوں نشستیں خیر کی ہیں۔ فجالس مع الذین یتعلمون و یعلمون، ان کے ساتھ بیٹھ گئے جو پڑھا رہے تھے، اور فرمایا لہذا بعثتُ، میں اس کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاؤں۔ حضرات و خواتین، علماء کے ساتھ بیٹھنے کو سعادت سمجھیں، علماء کی نصیحتوں کو اپنے لیے باعث نجات و برکت سمجھیں۔ النظر الی العالم عبادہ، النظر الی وجہ العالم عبادہ۔ جب طالب علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، جو مجاہد کے لیے نہیں بچھاتے مگر طالب علم دین کے لیے بچھاتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں علماء دین کی انسلٹ، توہین ایک روٹین بن چکی ہے، اس لیے انسان گول تک نہیں پہنچ سکتا، نجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ ادعوکم الی النجات کا جو نعرہ ہے انبیاء کا، اسی کو لے کر علماء دین چلتے ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اسکیل ہوتے ہیں خیر و شر کا۔ جیسے لیب میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی وائرس لگا ہے یا نہیں، یہ اسپرچول لیب کے ٹیکنیشین ہیں، ان کے پاس نشست و برخاست سے
آپ کو علم ہوگا کہ آپ کا ایمانی تقوائی لیول ارتقاء پر ہے یا روب زوال ہے۔ تیسرا کام جبریل کرتے اگر انسان ہوتے یا علی، وہ ہے الاصلاح بین الاثنین، دو مومن بھائی بہنیں، دو گروہ طائفتان اگر لڑے ہوئے ہوں تو میں ان کو آپس میں ملاتا۔ آج اتنا ہی زور لڑانے میں لگتا ہے جتنا کہ جبریل کی خواہش ہے میں ملانے میں لگاتا۔ فَأَصْلِحُوا، قرآن کہتا ہے اصلاح کرو، حدیث کہتی ہے اصلاح کرو۔ الاصلاح ذات البین خیر من عامۃ الصلاۃ والصوم۔ میں اگر انسان ہوتا، جبریل کہہ رہے ہیں، تو میں دو روٹھے ہوئے بھائیوں کو، مومنوں کو مناتا۔ ہمارے ہاں ٹولز استعمال ہوتے ہیں، سسر داماد کو لڑانے کے، ساس بہو کو لڑانے کے، بھائی بھائی کو لڑانے کے، استاد شاگرد کو لڑانے کے، شاگرد شاگرد کو لڑانے کے، بہن بہن کو لڑانے کے، کزن کو کزن سے لڑانے کے، گھر توڑوانے کے، میاں بیوی کو لڑانے کے۔ ہمارے یہاں ٹولز استعمال ہوتے ہیں۔ اسلام نے ان کو آپس میں منانے کے ٹولز بتائے ہیں۔ میں اصلاح بین الاثنین کرتا۔ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان کو جو بردرہڈ اللہ نے دی ہے میں اس کو مینٹین رکھتا۔ حضرات و خواتین، پانچواں کام عیادت المریض۔ جبریل کہہ رہے اگر میں انسان ہوتا تو میں مریض کو پوچھنے چلا جاتا۔ آج کل تو ہمیں اللہ نے اس سے بھی محروم کر دیا ہے، ایسی ایسی متعدی بیماریاں لگ گئی ہیں، جیسے خود یہ وائرس کرونا ملعونہ ایسی ہے کہ جس میں عیادت المریض ہی نہیں کر سکتے۔ کم از کم فون کر لیں، دعا کر دیں، اما یجیب المضطر پڑھ لیں، کسی بھی برادر مومن کی خبر ملے ان کے رشتہ داروں کو کال کر لیں، اگر وہ خود فون اٹھا سکتے ہیں تو ان کو خود کال کر لیں۔ ایسی ایسی چیخیں میں نے سنی ہیں فون پر مرنے والوں کی۔ ایک دن پہلے مرنے والا کال کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ حضور میں ان لوگوں کو کیسے جمع کروں جن کے دل دکھائے ہیں، جن کی غیبتیں کی ہیں، جن کے خلاف تہمتیں لگائی ہیں، جن سے حسد کیا ہے، جن کے بارے میں پلاٹنگز کی ہیں، جن کے بارے میں ریومرز پھیلائی ہیں، اور ہچکیاں بن جاتی ہیں، اور انہی بندی ہچکیوں میں روحیں پرواز کر جاتی ہیں واہ حسرتا کی آوازوں کے ساتھ۔ لہذا میرے بھائیوں بہنوں، جب تک آپ میں ہمت ہے، اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں تو توبہ کر لیجئے، وہ کام تو کر لیجئے کم از کم جن کی خواہش جبریل کو ہے۔ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر میں انسان ہوتا عیادت المریض کرتا۔ ایسے مفاہیم ہیں احادیث میں کہ اللہ اس مرض سے بندے کو موت نہیں دیتا جس مرض کے مریض کو انسان پوچھنے چلا جاتا ہے یا پوچھ لیتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں فزیکلی بھی، آج کل کے خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی انسسٹ نہیں کیا جا رہا کہ آپ ضرور جائیں، کم از کم ویل وشنگ تو کر سکتے ہیں۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، حضور فرماتے تھے۔ اگر آپ میں خیر خواہی نہیں ہے تو کس بات کے پھر دیندار ہے؟ دیندار تو خیر خواہ ہوتا ہے۔ چھٹا کام یا علی، جبریل کہتے ہیں اگر میں انسان ہوتا تو اتباع الجنازہ، میں جنازے میں شرکت کرتا۔ دیکھیے اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جنازوں میں شرکت کرنے سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جنازوں میں نہ جائیں۔ ایسا بھی میں نے دیکھا کہ میں ایسے انسٹیٹیوٹس میں گیا جنازے پڑھانے کے لیے کہ جو انسٹیٹیوٹس دین کے نام پر
قائم کیے گئے ہیں، جہاں صبح و مساء میتیں نہلائی جاتی ہیں، دفنائی جاتی ہیں، جنازے ہوتے ہیں، وہاں امپلائیز کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ ہم جنازے پڑھا کے جب جا رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں تشریف لائے تھے؟ ہم نے کہا جنازہ پڑھانے آئے تھے۔ کہا ہاں میسج تو آیا تھا مگر ہمیں توفیق نہیں ہوئی اللہ اکبر کرنے کی۔ میرے بھائی بہنوں، آپ نے بھی مرنا ہے۔ ساتواں اور آخری کام، اور مجلس اپنے آخری مرحلوں میں جا رہی ہے۔ سقی الناس فی الحج، میں لوگوں کو حج میں پانی پلاتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام راستے میں حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے جاتے تھے، اپنا انٹروڈکشن نہیں کراتے تھے۔ جب رئیس کارواں پوچھتا کہ کتنے پیسے آپ دیں گے تو فرماتے میں راستے میں حاجیوں کی خدمت کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ جب لوگ پہچان کے معذرت کرتے تو فرماتے میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک کہنا چاہتا ہوں۔ حج میں جائیں تو غرور و تکبر نہ کریں، پانی پلانے میں اپنی انسلٹ فیل نہ کریں۔ حاجیوں کو پانی پلانا جبریل کی خواہش ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں اگر انسان ہوتا تو حاجیوں کو پانی پلاتا۔ ساق الحجیج ہر ایک نہیں بنتا، بنی ہاشم بنتے ہیں، یا ہاشم یا عبد المطلب یا ابو طالب یا حضور، اور پھر ان کے داماد ساقی الکوثر قرار پاتے ہیں۔ این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس سے امام حسین کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں زندگی میں کم از کم یہ 7 کام کرنے چاہیے جو تمنائے جبریل ہے۔ نماز پڑھیں تو جماعت سے پڑھیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو شنید، اسئلہ اجوبہ کریں، سوال و جواب کریں، دین سیکھیں، شریعت سیکھیں، اخلاقیات سیکھیں، رائٹ سیکھیں، رد مظالم سیکھیں، جزئیات شریعت و فقہ سیکھیں۔ اگر اور کچھ نہیں بھی کر سکتے تو سٹارٹ یہاں سے کیجئے۔ صلح ذات البین کریں، 2 روٹھے ہوئے کے درمیان صلح کرائیں، لڑائی نہ کرائیں، ریومرز نہ پھیلائیں، گوسپنگ نہ کریں، لومڑیوں والی حرکتیں نہ کریں، ادھر کی بات ادھر نہ کریں۔ ہم جب طالب علم تھے قم میں تو یہ سنا تھا کہ دیوار موش دارت موش گوش دارت، دیوار میں چوہے ہوتے ہیں، چوہوں کے کان ہوتے ہیں۔ ہم نے نیو یارک میں آنے کے بعد ایسے جواسیس اپنی کمیونٹی کے دیکھے ہیں۔ ویسے تو چوہوں کا راج بھی دیکھتا ہوں میں 2-3 بجے رات کے جب میں نکلتا ہوں واک کرنے کے لیے، تو پوری روڈ کو کونی آئلینڈ ایونیو کو انہوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے موٹے چوہے وہاں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بلڈنگ محفوظ نہیں ہے ان جاسوس چوہوں سے۔ ان کی طرح جاسوس نہ بنیں، شکایت بازیاں نہ کریں، اصلاح ذات البین کریں، الاصلاح بین الاثنین کریں۔ چوتھا کام، یتیم کو احترام کی نظر سے دیکھیں، اس لیے کہ خدا خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر قہر نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
ساحل کو جھڑکی نہ دو۔ حضرات و خواتین، کم از کم یہ 7 کام عیادت المریض کریں، جنازے میں جائیں، جنازوں کو پشت نہ دکھائیں، قبرستانوں میں بھی جائیں، تلقین میں بھی بیٹھیں، اپنی الٹی ہتھیلی سے 3 مرتبہ مٹی بھی ڈالیں تاکہ آخرت یاد آئے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہو سکتا ہے میرے بھائی بہنوں کے اوپر اثر ہو جائے میتوں کو دیکھنے کا، اور گناہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اور حج کی کوشش کریں۔ جن پہ حج واجب ہے وہ خود حج کریں، جن پہ حج واجب نہیں ہے وہ سنتی حج کر لیں، اپنے مرحومین کے لیے نیابت کا حج کر لیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کم از کم یہ 7 کام کرنے کی توفیق خیر دے، تاکہ ہم صحیح معنی میں موحد، سچے عاشق رسول، پکے موالی حیدر کرار اور مخلص عزادار حسین بن کر اس دنیا سے سرخروج آئیں۔ یا ہار و حمدان من یمت یرنی کا مصداق بنے، اور صرف ایک کا ایک جملہ اپنے مولا کے فضائل کا بھی سن لیجئے۔ یہ روایت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ من قال یا علی مرۃ واحدۃ، جو یا علی ایک مرتبہ کہے، فثوابہ کثواب 16,000 ختم القرآن ان الذی قرأت القرآن ان الذی اختمها۔ جو ایک مرتبہ یا علی کہے اللہ اسے 16,000 ختم قرآن کا ثواب نصیب کرتا ہے، وہ ختوم قرآن جو میں جعفر صادق نے پڑھے ہوں۔ یا علی کا اتنا ثواب ہے۔ اور عزاداری حسین کے بارے میں صرف ایک جملہ، مجلس تمام ہوئی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید حسین برو جردی کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، عاشورہ کا جلوس جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ عزاداروں کے پاؤں کی مٹی میری ہتھیلی پہ رکھ دو۔ وہ انہوں نے اپنی آنکھوں میں لگائی، اور ان کی آنکھیں 18 سال کے جوان کی طرح پلٹ آئیں۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ سید شہزاد رضا جعفری صاحب کے والدین سید امداد علی شاہ، سیدہ پروین اختر کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے پیرنٹس کو جوار اہل بیت عصمت و طہارت میں جگہ نصیب فرمائے، ان کو اور ان کے پسماندگان کو اجر و جزا دے، اور یہ مجلس منعقد کرنے پر جو ورچوئل آن لائن مجلس ہے، ان کو اور ان کی فیملی کو اجر دے۔ ناظرین ناظرات، میں طویل زحمت نہیں دوں گا، یہ ایام فاطمیہ ہیں، صرف ایک جملہ بی بی فاطمہ کا اور ایک امام حسین کا، اور اسی پر آج کی مجلس تمام ہو جائے گی۔ جو جملہ میں آج بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بی بی نے وصیت کی تھی، یا علی وہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں جنہوں نے میرا بچہ شہید کیا، جنہوں نے میری پسلیاں توڑیں، جنہوں نے میرے ہاتھ کو توڑا، جنہوں نے میرے گھر پہ ہجوم کیا، جنہوں نے آگ جلائی، آگ لگائی، میرے بابا کی وصیت کو جلا ڈالا، وہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ اور لا تلعم قبری احدا، لا تعلم قبری احدا، کسی کو میری قبر کا نشان بھی نہ بتانا۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ مجھے یہ اذیت دے۔ اور یا علی اجلس قبالۃ وجہی، میرے چہرے کے سامنے والی جگہ پہ بیٹھ جانا قبر پر، وَأَكْثِرْ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور زیادہ قرآن پڑھنا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن سنتی ہوئی اس دنیا سے بارگاہ ایزدی میں پیش ہوں۔ اور امام حسین تو وہ مظلوم ہیں
کہ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ دنیا سے گئی تھی تو جبریل کفن لائے تھے، اور کفن 5 لائے تھے، ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، ایک حضور پاک کا، ایک مولا علی کا، ایک بی بی فاطمہ کا، ایک امام حسن کا۔ پوچھا کہ حسین کا کفن، تو آواز آئی حسین کو کوئی کفن پہننے نہیں دے گا۔ بے جرم و بے خطا رسول زادہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا، کچھ حصہ بدن کا خاک شفا کا پارٹ بن گیا، اور جب بیٹے نے دفن کیا تو چٹائی میں رکھ کر ہڈیاں، پسلیاں، گوشت کے ٹکڑے سپرد خاک کیے، اور سینے پر علی اصغر کی وہ لاش رکھی کہ جو جگہ جگہ سے پارا پارا ہو چکی تھی، اس لیے کہ لاش حسین ہی پہ گھوڑے نہیں دوڑے تھے، لاش اصغر پہ بھی گھوڑے دوڑے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم بَعِثْ ثواب هذا المجلس بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدۃ نساء العالمین الائمۃ الطیبین الی ارواح المنظورین والد سید شہزاد رضا جعفری، اللہم اغفر ذنوبہما وارحم علی احوالہما واحشرہما مع النبی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم اجعلهما عندك في أعلى إليين واخلف على أهلهما في الغابرين، اللهم بالثواب الفاتحة والإخلاص والمجلس إلى روح المرحوم المغفور سید امداد حسین وسیدہ پروین اختر، اللهم ارفع درجاتهما واجعل قبورهما روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، أعظم الله أجوركم وأجورنا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔